پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ سیکھا کیا ہے اور پھر یہ سوال پوچھا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، لیکن ان نعمتوں کے بعد قیامت کا دن شروع ہو جائے گا اور پھر دوبارہ یہی سوال آئے گا فبأي آلاء ربكما تكذبان، لیکن اب اس کا مفہوم بالکل کچھ اور ہے. اس وقت تک مفہوم بدل چکا ہوگا. تو ہمیں جو آبزرویشن کرنی ہے وہ یہ نہیں کرنی کہ اتنی دفعہ کیوں کہا ہے. علم القرآن. قرآن کو سمجھنے کا ایک نیا انداز، جہاں آپ آیت کے الفاظ سے لے کر اس کے معنی، تدبر اور گہرائی تک سفر کرتے ہیں، اور قرآن سے تعلق آپ کا اپنی مطابق اور مستقل رہتا ہے. مختصر اور واضح تشریح جس سے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. کسی بھی آیت کے بارے میں سیدھا سوال کیجیے اور استاد نعمان کے ساتھ قرآن کو مختلف زبانوں میں گہرائی کے ساتھ سمجھیے. تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں revealed.bayinatv.com. استاد یہ جو ورس ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اس میں یعنی اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو نعمتوں کا ذکر تھا، اس میں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی طرف یعنی اس کے اپنے مخلوق کی طرف جو محبت ہے اس کی جھلک نظر آ رہی تھی. اب اس آیت میں آ کے کیا مطلب آؤٹ آف لو یہ ڈانٹ پڑ رہی ہے یا پھر مطلب ہمیں ڈرایا بھی جا رہا ہے؟ یعنی اس ایک آیت میں یہ دونوں ڈیمینشنز ہیں. اس میں ایک چیز ایڈ کروں کہ بہت ساری جو قومیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کی ہیں تو ان کی وجہ یہ بیان کیا کہ کذبت آدم و ثمود. تو ایک طرح سے ایک ڈانٹ والا ایکچولی کذبت پچھلی صورت سے کنٹینیو ہو رہا ہے. کذبت ثمود بالنذر کذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر کذبت قوم نوح کذبت قبلهم قوم نوح. تکذیب تو ایکچولی اس کا اسی کی کنٹینیویشن ہے، اسی صورت کی گونج یہاں تک پہنچی ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو پھر اللہ تعالیٰ ایک ہی رسپانس میں دونوں کام کر رہے ہیں، مطلب ہاں اعلیٰ انہیں اپنی محبت کا احساس بھی دلا رہے ہیں ایٹ اے ٹائم، اور پھر ساتھ میں وہ تکذیب والا یعنی ڈر والا ایلیمنٹ بھی. ایک چیز ابھی میرے ذہن میں آئی، پہلے نہیں آئی تھی. قصہ آدم میں ابلیس نے کہا تھا کہ میں ہر طرف سے حملہ کروں گا، چاروں طرف سے حملہ کروں گا، اور پھر کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پاؤ گے. اس کا مقصد، اصل مقصد انسان کو ناشکرہ بنانا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کی اپنی ایک ذریت ہوگی، یعنی اس کی اپنی اولاد یا اس کی اپنی فوجیں ہوں گی جو اس مقصد میں لگ جائیں گی. اور اس مقصد کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ وہ انسان کو شکر گزار نہ ہونے دیں. رائٹ؟ تو ابھی جب یہاں کہا گیا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو پہلے تو ابلیس کے فالو کرنے والے جن وہ اللہ تعالیٰ کی پہلی ناشکری کرنے والے ہیں. ابلیس نے خود ناشکری کی ہے اور اس کے سارے فالوور جن وہ بھی ناشکرے ہیں. اور اب وہ ناشکرے، ان کا مشن کیا ہے؟ مسلمانوں کو اور انسانوں کو ناشکرہ بنانا. بالکل رائٹ؟ تو ایک طرح سے ناشکری اور نعمتوں. اور پھر دوسری بات عجیب بات، آدم علیہ السلام کی مخلوق کی گئی ہے، اور قرآن میں جہاں جہاں سجدہ آتا ہے نا وہاں کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکی، سجدہ ہوا. یوسف علیہ السلام جو کنویں میں پھینکے گئے تھے اب حاکم ہیں، پھر سجدہ ہو رہا ہے. یعنی ایک معجزے والی بات ہے. عیسائی آ کر قرآن سنتے ہیں، پہلی دفعہ سنتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ٹپکنے رکھتے ہیں. ان کے نزدیک قرآن جو معجزانہ کلام تھا اللہ کا، جس کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ نازل ہو گیا. سجدہ جو ہے نا قرآن میں، اور پھر جو بار بار آتا ہے، اس کا جو سیاق ہے وہ معجزات ہے. ایسی چیز جو صرف اللہ ہی کر سکتا تھا، اللہ کے سامنے انسان بالکل عاجز ہو جائے اور وہ سجدے میں گر جائے. رائٹ؟ تو اس حساب سے جب آدم کی مخلوق کی گئی تو فرشتوں کو کہا سجدے میں گرو، کیونکہ آدم کی مخلوق ایک بہت بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس روح کی وجہ سے. اور جب
کہا پہلے بتا دیا، سجدے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہونے والا ہے، میں بنانے والا ہوں ایک انسان کو، انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں بنا دوں اور میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تب اس کے بعد سجدے میں گرنا. یعنی پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ وہ مٹی کا بنا ہوگا اور اس کے اندر پھر اس کے اندر روح ڈالی جائے گی اور پھر وہ سجدے کا مستحق ہوگا. یہ سب ہونے سے پہلے ہی اعلان کر دیا گیا تھا، قرآن میں یہ بات واضح ہے. جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا ہے تو اس نے جب تنقید کی ہے آدم کی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، منتین. دوسری جگہ کہا اسجد لمن خلقت طینا، میں ایسے کو سجدہ کیوں کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا. پھر دوسری دفعہ کہا مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا، واضح الفاظ میں کہا تھا میں صرف مٹی سے نہیں بنا رہا، میں روح بھی اندر ڈال رہا ہوں. جب ابلیس نے تنقید کی تو یہ نہیں کہا کہ میں مٹی اور روح کی مخلوق کو سجدہ کیوں کروں. روح کا اس نے ذکر ہی نہیں کیا، اور اس لیے نہیں کیا، اس لیے اگنور نہیں کیا کہ وہ جانتا نہیں ہے روح کو، اس کو اگنور کر رہا ہے. کیونکہ اگر وہ اس کو اگنور کرے گا تو انسان صرف مٹی کی چیز ہے. اگر صرف مٹی کی چیز ہے تو اس میں اور کتے میں اور ہاتھی میں اور گھوڑے میں اتنا کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر وہ تو بہت ساری مٹی کی چیزیں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ تو اس کا جو سارا کلیم ہے نا، وہ کلیم صرف اسی وقت لیجیٹمیٹ ہوتا ہے جب روح کا انکار ہو جائے. روح کا انکار، رائٹ؟ تو اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ روح جو ہے وہ قرآن میں یہ لفظ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک معجزانہ مخلوق ڈالی ہے اس کا نام بھی روح ہے، اور جو معجزانہ کلام نازل کیا ہے اس کا نام بھی روح ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، جو معجزانہ فرشتہ اس کلام کو لے کر آتا ہے، نزل بہ الروح الامین، وہ بھی روح ہیں. تو روح کا ایک خاص مقام ہے قرآن کے اندر. اس آیت میں جب جنات کو جوڑا گیا ہے تکذیب سے، ناشکری سے، ڈینائل سے، وہ کیا ہے کہ آپ کسی چیز کو دیکھیں جو اتنی امیزنگ ہے، اتنی شاکنگ ہے، اور آپ کہیں اس میں کیا ہے؟ یہی ہے نا. تو کہا آسمان اس میں کیا ہے، قرآن اس میں کیا ہے، ہوا اس میں کیا ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے. یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ابلیس آدم کے بارے میں، اس میں کیا بڑی بات ہے. یعنی اس کی تو پہلی عادت ہی یہی ہے نا کہ اللہ کے جو اتنا بڑا کرشمہ ہے، اتنا بڑا معجزہ، اس کا انکار کرے، اور یہی چیز وہ آدم کو سکھانا چاہ رہا ہے. اور پھر اس سے ایک دوسری بات جو بہت گہری بات نکلتی ہے سامنے، وہ یہ ہے کہ اگر کیونکہ شیطان کا مقصد ہے ہمیں ناشکرہ بنانا، اس کا مطلب یہ ہوا شیطان کا مقصد ہے ہمیں اپنی روح بھلانا. ہم اپنی روح کو بھول جائیں، صرف اپنے جسم کو یاد رکھیں. ہم اپنی مخلوق کے بارے میں یہی سوچیں کہ ہم صرف ایک جسم ہیں، ہم ایک روح نہیں ہے. اس جسم کو غذا چاہیے، اس روح کو غذا کی ضرورت نہیں ہے. اب ان آیات کو دوبارہ اگر پڑھا جائے تو جو پچھلی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو جسم کی ضروریات ہیں ان کا ذکر کیا، بالکل، اور ان کو اس طرح سے فالو کرو کہ روح کی ضروریات پوری ہوں. وَأَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا وہ اسپرچول نیڈ ہے، رائٹ؟ وہ روحانی مسئلہ ہے. کیونکہ اگر آپ میزان میں خرابی کرو گے، کھانا پھر بھی کھا سکتے ہو، غذا پوری پھر بھی ہوگی، پھل پھر بھی مل جائے گا، رائٹ؟ اللہ نے دونوں کو کمبائن کیا ہے. ابلیس کا مقصد ہے ان دونوں کو الگ کرنا تاکہ ہم اپنے آپ کو صرف جانور کی طرح دیکھیں، جو کہ ایولیوشنری تھیوری کرتی ہے، سائنٹیفکلی آپ کو پروف کرنا چاہتی ہے کہ آپ بہت ایڈوانس قسم کے کیڑے مکوڑے ہی ہیں. اس میں اور آپ میں کوئی اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہے. وہ بھی کھانے کو پرسو کرتے ہیں، آپ بھی کھانے کو پرسو کرتے ہیں. وہ بھی اسپیشیز کو آگے کرتے ہیں، آپ بھی اسپیشیز کو آگے کرتے ہیں. وہ بھی گھر بناتے ہیں، آپ بھی گھر بناتے ہیں. بیسکلی آپ کی نیڈز وہی ہیں جو باقی اسپیشیز کی ہیں، آپ کی موٹیویشنز بھی وہی ہیں جو باقی اسپیشیز کی ہیں. آپ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. قرآن کے کہہ رہے نہیں تمہارے اندر روح ہے، تم باقی سب مخلوقات سے فرق ہو. ابلیس اور جو مکذب ہے، جو اس قرآن جو روح ہے اس کا مکذب ہے، وہ اپنی روح کا بھی مکذب ہے اصل میں. وہ تو یہی بات یہاں پر جو ہے نا یہ سامنے آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب آگے سزا کی بات کریں گے نا تو وہ سزا جانوروں والی سزا ہوگی.
جس انسان نے اپنی انسانیت نہیں سمجھی پھر اس کو جانور کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے. صحیح. یعنی تکذیب آپ نے مطلب کافی بہت ڈیپتھ میں یہ بات کی ہے کہ اپنی روح کی بھی تکذیب کرنا یعنی وہ بھی تکذیب میں آتا ہے جو کہ وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی. لیکن ابھی یعنی جنرلی ہمارے لائف میں اگر میں کہوں میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہی ہوں تو وہ بھی تکذیب میں آتا ہے. یعنی کس طرح کی تکذیب بہت ضروری سوال تھا یہ. ناشکری کی مثالیں کیا ہیں؟ اصل سوال یہ ہے. یہ لائک مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. میں اللہ تعالیٰ کی نعمت انجوائے کرتی ہوں, میں 5 وقت کی نماز پڑھوں, میں مطلب جہاں مجھ سے جتنا ہو لیکن پھر بھی ایز اے ہیومن بینگ کون سے ایسے لیولز ہو سکتے ہیں کہ میں ان نوونگلی یا انکانشیسلی میں کر رہی ہوتی ہوں. یہ ہمارا پاکستانی سائیکوسس ہے, اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. میں سمجھاتا ہوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اعملوا آل داؤد شکرا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں داؤد کے گھرانے شکر پر عمل کرو, شکر کو عملی شکل دو. اعملوا شکرا, اشکرو ہوتا ہم کہتے ہیں شکر کرو. اعملوا شکرا, کام کرو جو شکر ہو, وہ کام کرو جو شکر ہو. اعملوا شکرا, عجیب تعبیر ہے قرآن کی کہ شکر ایک پریکٹیکل چیز ہے. بالکل. شکر صرف ایک فیلنگ نہیں ہے, شکر صرف الفاظ نہیں ہے, شکر ایک عمل ہے. وہ عمل کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی نعمت دی ہے اور میں اس نعمت کا وہ استعمال کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع ہے, اور میں اس نعمت کے ساتھ نہ اپنے اوپر نہ کسی اور کے اوپر زیادتی کر رہا ہوں, تو میں شکر کر رہا ہوں. وہ شکر ہے. وہ اصل میں شکر پر عمل کرنا ہے, عملی شکل ہے اس کی. اگر کوئی انسان حلال طریقے سے کمائی کر رہا ہے, رائٹ, اور وہ حرام کی طرف نہیں جا رہا, تو وہ اصل میں وہ حلال کمائی جو کر رہا ہے نا, وہ شکر کر رہا ہے. وہ اگر وہ یہ کہے میں نے آج سارا دن الحمدللہ, ہر 10 منٹ بعد میں الحمدللہ نہیں کہا اور میں نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کی, تو پتہ نہیں میں شکر گزار ہوں کہ نہیں ہوں. وہ ڈفرینٹ لیول ہے شکر کا. لیکن کیا وہ شکر گزار ہے؟ ہاں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہے, وہ اس کے تحت کام کر رہا ہے. اسی طرح اللہ نے مجھے کوئی ٹیلنٹ دیا ہے یا تمہیں کوئی ٹیلنٹ دیا ہے, اور میں اس ٹیلنٹ کو یوز کر رہا ہوں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ خیر لا سکوں, بھلائی کا کام کر سکوں. میکسیمائز یوز آف دا ٹیلنٹ. اس کو میں ری انویسٹ کر رہا ہوں, اس کو میں لیوریج کر رہا ہوں. یہی شکر ہے, یہ اصل میں شکر ہے. ہمارے ہاں کیونکہ ایک میں نے نوٹ کیا ہمارے دیسیوں میں جو ہماری اسپریچول لائف ہے نا, اسلامی لائف, اس میں سیلف ڈاؤٹ بہت ہے. تو ہمیں اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے. ہم 2-3 اسمپشنز ہیں ہماری. ایک اسمپشن ہے میں اچھا ہوں ہی نہیں, میں تو اچھا انسان نہیں. آپ ماشاء اللہ بہت عظیم شخصیت ہیں, میں بس آپ دعا کریں میرے لیے. ہر دوسرا دیسی جو ملے یا تو آپ کو وہ شیطان بنا دے گا یا آپ کو پوپ بنا دے گا, کوئی انسان نہیں بنائے گا, رائٹ. تو ایک یہ ہے کہ ہماری اس کا سائیکالوجی سے تعلق ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شروع سے نا عزت دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ نے عزت دی ہے انسان کو. ہم شروع سے انسان کی عزت لے لیتے ہیں بچپن کی عمر سے. تمہیں کچھ نہیں پتا, اللہ بڑا خفا ہوگا, تم بڑوں کے سامنے بات نہیں کرو, چپ بیٹھو, تم چپ کرو, تم یہ نہیں کرو, تم وہ نہیں کرو, میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. بچہ بیٹھا ہے, ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ بچہ کو گلاس اٹھا کے گرا دو گے. پتہ ہے بچہ گلاس کیوں اٹھاتا ہے؟ وہ پھینکے گا اس لیے اٹھاتا ہے. وہ پتہ ہے کیوں پھینکے گا؟ وہ سیکھ رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے پھینکنے سے. ابھی وہ فزسسٹ ہے, ابھی وہ ایکسپلورر ہے, اور وہ پھینکنے لگے گا, میں اس کو روکوں گا, پھر اس کو پلاسٹک کا کپ دوں گا, اچھا یہ پھینکو, اور وہ پھینکے گا,
پھر دوبارہ اٹھاؤ، پھر پھینکو، اور پھر وہ پانی ڈال کے پھینکے گا، میس بنائے گا، پھر میں اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو صاف کروں گا. میں اس کو سکھا رہا ہوں. اگر بچو کیا کر رہے ہو، بچپن سے آپ نے کیا سکھایا ہے؟ کبھی نئی چیز ٹرائی نہیں کرنا، کبھی کچھ ایکسپلور نہیں کرنا. تم کرو گے تو غلط ہی کرو گے، تم کرو گے، تم ہاتھ لگاؤ گے تو خراب ہی ہو جائے گا، تم چپ ہی بیٹھے رہو، تم یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اگر کوئی کام کر بھی لے، اچھا کو داخلہ مل گیا یونیورسٹی میں، اچھا پتہ نہیں کیسے کیسے کو داخلہ دے دیتے ہیں آج کل، تمہیں بھی مل گیا، اچھا. یعنی یہ ہمارا تعریف کرنے کا طریقہ ہے. یہ نائس والوں کی بات کر رہا ہوں میں، رائٹ. اور ہمیشہ پٹ ڈاؤن کرنا، نیچا کرنا. بچوں سے پیار کیسے کرتے ہیں ہم ہمارے کلچر میں؟ چھیڑنا، تنگ کرنا، نوچنا، زبردستی بٹھانا، ڈرانا. او اب میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں، کسی کے گھر جاؤ گے، اچھا ہم تمہیں رکھیں گے، اب تم گھر نہیں جا سکتے واپس. اور وہ جب بچہ ڈسٹرب ہو جائے، رونے لگے، تو سارے ہنسیں. یعنی سائیکولوجیکل ٹارچر، ہماری انٹرٹینمنٹ. بچے کو آپ برباد کر رہے ہو سائیکولوجیکلی، لیکن چلیں شکر ہے آپ انٹرٹین ہو گئے. ہمارا پورا کلچر نا وہ اس طرح ہے کہ ہم VIP ہیں اور بچے ہماری سروس میں. وہ اچھا ادھر آؤ، اچھا یہ گانا سناؤ، اچھا آپ قرآن پڑھ کے سناؤ، چلو سناؤ، فوراً سناؤ. کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں، سر آپ کی بہت ویڈیوز دیکھی ہیں، یہ میرا بچہ ہے، اچھا چلو فاتحہ، بچہ نروس ہو رہا ہے، سناؤ. کیا کر رہے ہو؟ یہ میری انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے بچہ، تمہاری انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے. ہماری ساری کنسرن ہونی چاہیے ہمارے بچوں کے بارے میں. ان کی سائیکالوجی کیسے پروٹیکٹ کی جائے، ان کو کیسے کمفرٹ دی جائے، پروٹیکشن دی جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے الرحمن ہے، ہم بچوں کے لیے شروع سے ظالم بن جاتے ہیں. یہ ظلم ہے، میرے نزدیک اس ظلم سے کچھ کم نہیں ہے یہ. اور یہ اس سائیکالوجی کے ساتھ جب بچے بڑے ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، جب بھی ذرا سی بھی ڈس اپوائنٹمنٹ کر دو پیرنٹس کے ساتھ، بس میں تو اللہ سے پوچھتی ہوں پتہ نہیں مجھے ایسی اولاد کیوں دے دی ہے، مجھے ہی ایسی اولاد ملنی تھی. تمہیں تو بس ماں کی دعائیں چاہیے ہی نہیں، تمہیں تو بس باپ کی دعائیں چاہیے ہی نہیں. اس قسم کی بکواس. اب جب کوئی بچہ شروع سے سن رہا ہے کہ نہ تو اس میں کوئی خیر ہے، نہ اس کے والدین کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، نہ وہ کسی چیز کے لائق ہے، نہ قابل ہے، وہ کیوں بلیو کرے گا اپنے بارے میں، کیوں سوچے گا اپنے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے؟ میری زندگی میں تو کوئی بھی مجھ سے خوش نہیں ہے، اللہ کیوں خوش ہوگا مجھ سے؟ باقی سب مجھے ناشکرہ کہتے ہیں، باقی سب مجھے کہتے ہیں میں بدتمیز ہوں، باقی سب مجھے کہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے، مجھے کوئی عقل نہیں ہے، میں نے کیا ہوگا تو کچھ بھی کیا غلط ہی کیا ہوگا. تو پھر وہ سائیکالوجی لے کے وہ نماز پڑھنے آئے گا، وضو کیا ہوگا شاید غلط ہی کیا ہوگا، نماز پڑھو گے پتہ نہیں کتنی غلطیاں کی ہیں نماز میں، دعا کیا پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، شکر بھی کیا لیکن پتہ نہیں شکر ہے بھی یہ کہ شکر نہیں ہے، حج کر کے بھی ہیں پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہ ساری انگزائٹی، یہ سارا شک اپنے اوپر، کیونکہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ہماری جو ایک پوائزنس پیرنٹنگ ہے نا، بہت ہی پوائزنس. ہم اس کے اثرات کو سمجھتے نہیں ہیں. اس کے اثرات انسان کی بڑی عمر تک جاتے ہیں، وہ اس کو انڈو کرتا رہتا ہے. تو یہ جو سوال تم نے پوچھا ہے نا کہ کیسے کریں شکر، اصل میں اللہ تعالیٰ نے شکر بہت آسان بنایا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. اللہ نے کیا کرنا ہے تمہیں عذاب دے کے، اگر تم شکر کرنے والے ہو جاؤ بس. اور شکر کرنا کیا ہے؟ اتنی تھوڑی سی کچھ چیزیں کہی ہیں جو نہ کرو، اتنی تھوڑی سی چیزیں کہی ہیں جو کر دو، باقی خیر ہے. اب دیکھیں قرآن کے اندر اچھا انسان بننے کے لیے، قرآن کی روح سے اچھا انسان بننے کے لیے کتنی توقعات ہیں. اس صورت میں کیا توقعات ہیں ابھی تک؟ کوئی اگر سنے قرآن اس وقت پہلی دفعہ سن رہا ہے قرآن، اور اس کو پہلی دفعہ صرف سورۃ الرحمن سننے کو ملی ہے، اس کو ابھی تک کیا میسج ملا ہے؟ اس کو میسج ملا ہے قرآن رحمت ہے، اللہ تعالیٰ بڑا خیال کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں ناانصافی نہ کروں. اس کو اور کیا میسج ملا ابھی تک؟ کچھ بھی نہیں. یعنی پریکٹیکلی اگر وہ کہے میں اس قرآن کا فالوور بن گیا ہوں، تو کیا ہوگا وہ قرآن کی فالوئنگ؟ کیا آئندہ وہ
کھانا کھائے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ اللہ نے میرا کتنا خیال کیا ہے, مجھے بھی اوروں کا خیال کرنا چاہیے. اللہ نے کتنا اچھا نظام بنایا, مجھے بھی اپنی زندگی میں نظام لانا چاہیے, زیادتی نہیں کرنی چاہیے, اونچ نیچ نہیں کرنی چاہیے. یہی کنکلوژنز ہوں گے اس کے, اگر وہ سوچنے والا انسان ہے. یہی توقعات ہیں ہمارے دین کی. اتنی بنیادی, اتنی سمپل سی, اتنی خوبصورت فلسفی ہے ہمارے دین کی. ہم اصل میں, ہمیں سمپل بات اچھی نہیں لگتی, ہمیں چاہیے کمپلیکیٹڈ بات. تو کمپلیکیٹڈ بات کیا ہے؟ شکر گزار ہونے. کیسے پتہ چلے آپ کو کہ آپ شکر گزار ہیں؟ اس کے 15 طریقے. ان 15 طریقوں کے نہ ہونے سے پہلے قرآن آپ کو بتا رہا تھا بہت آسان زبان میں کہ شکر کیا چیز ہوتی ہے, کس چیز کا نام ہے. اور کوئی اگر اتنی ہی مشکل ایبسٹریکٹ چیز ہوتی کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں کریں کیسے کریں تو کیسے کریں, تو پھر یہ دین اتنی تیزی سے نہ پھیلتا. میں لوگوں کو بار بار اس بات کا احساس دلاتا رہوں گا, تم لوگوں کو بھی, کہ جب اگر تم ذرا اپنی امیجنیشن یوز کرو کہ کسی نہ کسی طرح ہم ٹائم مشین میں جا کے ہم آخری خطاب میں کھڑے ہیں رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم, بڑا کراؤڈ ہے, رائٹ, بڑا کراؤڈ ہے, اور وہ کہاں جا رہا ہے؟ فلیبلغ شاہد الغائب. اور کسی کی برتری کسی کے اوپر نہیں ہے سوائے تقویٰ کے. کچھ بنیادی باتیں کہی جا رہی ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطاب کر رہے ہیں. کتنا علم ہے میرے پاس؟ 24 گھنٹے کا بھی علم نہیں ہے ابھی. کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اسی دن مسلمان ہوئے ہوں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو 2 دن کے مسلمان ہیں, 1 ہفتے کے مسلمان ہیں, جو اس مجمع میں کھڑے ہیں جس کے بارے میں کہا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. وہ لوگ, اس میں سے بہت سارے فریش مسلمز ہیں, نہ انہوں نے کوئی لمبے چوڑے حلقات اٹینڈ کیے ہیں, نہ وہ بدر میں تھے, نہ احد میں تھے, نہ احزاب میں تھے, نہ ان کو پورا قرآن آتا. اسی لیے اللہ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اسٹینڈرڈ بھی اتنا لو کر دیا, 1 آیت بھی پہنچا دو. 1 آیت پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ شاید تمہیں 1 آیت سے زیادہ نہیں پتہ, چلو وہی پہنچا دو, رائٹ. کیونکہ کراؤڈ ایسا ہے. وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز قریبی صحابہ ہیں نا, مہاجرون اور انصار, وہ تو اس وقت میرا خیال ہے 1% بھی نہیں ہوں گے, جتنا بڑا وہ کراؤڈ ہے. 99% تو وہ نئی فوج ہے, نئے لوگ ہیں, ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے. اب ان سے یہ بات کہیں اور پھر کوئی ان میں سے بیٹھ کے کہے یہ جو کہا ہے کہ تقویٰ ہونا چاہیے, تقویٰ کیا ہے, کیسے لایا جائے تقویٰ؟ یہ بہت کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوتا ہے. سمپل سی بات ہے, اللہ کا احساس رکھو سامنے, اللہ کے بارے میں ذرا جسٹ ڈیولپ اویئرنیس, دیٹس اٹ. یعنی اگر آپ اس وقت ہوتے تو آپ کے ذہن میں یہ خواہ کی کمپلیکیشنز نہ ہوتی. لیکن اب کیونکہ ہم سیلف ڈاؤٹ پہ ہوتے ہیں ہمیشہ, اپنے آپ کو کوشچن کرنا, پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں میرا ایمان ہے کہ نہیں ہے, بھائی نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, کیسے پتہ لگے؟ اچھا نہیں پتہ لگے گا, آپ کوشش کرتے رہیں. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, رائٹ. تو یہ بھی ایک ڈس آرڈر ہے, ریلیجس ڈس آرڈر ہے, جس کو ہمیں فکس کرنا پڑے گا اپنی سوسائٹی میں. اس کو نہیں فکس کریں گے تو اس کے مسائل, اس سے بہت بڑی مشکلات پیدا ہوئی ہیں ہماری سوسائٹی میں. اتنا اللہ کی رحمت پہ ایمان نہیں ہے. اللہ بس دعائیں قبول کر لے, لیکن ہم مستحق نہیں ہیں. ہم کر تو رہے ہیں دعائیں, لیکن پتہ ہے کہ بس ہے ہمارا کیا ہونا ہے. اور پھر اب میں جانتا نہیں ہوں کہ کیسا میسج اب ممبر سے آ رہا ہے پاکستان میں مختلف مقامات پر. اچھے خطبے بھی ہوں گے, اچھے میسیجز بھی ہوں گے, لیکن ایک میسج جو ہے کہ بھائی 1000 میں سے 999 تو تم جہنم میں جانے والے ہو. تم نے کہا, تم نے تو اگر یہ کیا, یہ کیا تو یہ بھی جہنمی, یہ کیا تو وہ بھی جہنمی, ایسا حساب ہوگا, ایسا حساب ہوگا, ایسا حساب. جی ہوگا وہ حساب. لیکن آپ اتنی قرآن کی اتنی ساری باتوں کو اگنور کر کے آپ ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے آپ جہنم کو بہت ہی آسان بنا رہے ہو اور جنت کو بہت ہی مشکل بنا رہے ہو. اور میں نے دیکھا ہے لوگوں کے نیریٹیوز میں یا تو جنت بہت ہی آسان ہے یا جنت بہت ہی مشکل ہے. قرآن نے نہ جنت کو بہت آسان بنایا نہ جنت کو بہت مشکل بنایا, سیدھا سادہ ہے. دیکھو یہ ریکوائرمنٹس پوری کر لو, جنت کے راستے پہ جا رہے ہو, سمپل.
اسی لیے یہاں فبأي آلاء ربكما تكذبان میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. یہ نعمتیں اللہ کی ہیں, ان کا صحیح سے استعمال کرو, میزان کو خراب مت کرو, اللہ کو یاد رکھو, سمپل. اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں. اور کفر اور تکذیب دو ہی ایک ہی سکے کے دو جانب ہیں, دو سائڈز ہیں. تو اور استکبار کا لفظ اصل میں جو دو چیزیں ہیں نا, ایک تو آپ حقیقت کو ڈینائی کرو, اور پھر اس کو جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے, ایک دفعہ آپ نے ڈینائی کر دیا تو آپ غلط ہیں, اور اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے استکبار ہوتی ہے, پھر آگ بھڑکتی ہے.